حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے ہی تھے کہ آپ کو علم کا اور مقبولان حق کی صحبت کا شوق پیدا ہوا۔ آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ امی جان، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں بغداد جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ نے فرمایا، بیٹا جاؤ، اجازت ہے۔ پھر 40 دینار لے کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے کہ لو، یہ خرچ کے لیے ساتھ لیتے جاؤ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دینار لے لیے اور ایک بٹوے میں سکر کمر کے ساتھ باندھ دیے، بغداد جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ والدہ نے رخصت کرتے وقت ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ کنارہ کش رہنا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ سے رخصت پا کر ایک قافلے کے ہمراہ بغداد کو چل دیے۔ قافلہ ایک جنگل میں پہنچا تو 60 گھڑ سوار ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آیا اور کہا، او فقیر لڑکے، بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو نے پوچھا، کہاں ہے؟ فرمایا، یہ کمر میں بندھے ہیں۔ ڈاکو نے اس بات کو مذاق سمجھا اور چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی آپ سے یہی سوال کیا اور آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا، وہ بھی مذاق سمجھ کر چلا گیا۔ اسی طرح بہت سے ڈاکوؤں نے آپ سے یہی سوال و جواب کیا تو آپ نے سبھی سے یہی فرمایا کہ ہاں، میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکوؤں کو کچھ شک گزرا تو وہ آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بھی آپ سے یہی سوال کیا، کیوں اے فقیر لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ سردار نے پوچھا، کیا ہے؟ فرمایا، 40 دینار۔ سردار نے پوچھا کہ کہاں ہے؟ فرمایا، کمر میں بندھے ہیں۔ سردار نے آگے بڑھ کر تلاشی لی تو واقعی 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکوؤں کا سردار بڑا حیران ہوا کہ اس لڑکے نے اپنا مال بتایا جبکہ ڈاکوؤں سے مال چھپایا جاتا ہے۔ چنانچہ ڈاکوؤں کے سردار نے بڑے تعجب کے ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم نے یہ مال ہم سے چھپایا کیوں نہیں؟ صاف صاف بتا کیوں دیا؟ تو آپ نے فرمایا، میری والدہ نے مجھ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے میں نے سچ ہی بولا، سچ ہی بولتا رہوں گا تاکہ والدہ کے ساتھ وعدہ سکنی نہ ہو جائے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے یہ بات سنی تو چیخ مار کر رونے لگے اور کہا کہ افسوس، ہائے افسوس، یہ لڑکا تو اپنی والدہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کا اتنا خیال رکھا ہے اور میں جو اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا ہوں آج تک اسے نبھا نہ سکا۔ اے لڑکے، ادھر لا ہاتھ، میں تیرے ہاتھ پر آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سچے دل سے توبہ کی اور پھر اپنے ماتحت ڈاکوؤں سے کہا کہ جاؤ بھائی، میرے ساتھ اب تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ ان ڈاکوؤں نے جواب دیا کہ آپ ہمارے سردار ہی رہیں گے، وہ اس طرح کہ ہم سب بھی اس برے کام سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں میں آپ ہی ہمارے سردار ہیں۔ چنانچہ ان سب نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور لوٹا ہوا مال واپس کر کے آئندہ اچھی اور شرعی زندگی گزارنے لگے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان کی اس صداقت سے گمراہ لوگ راہ پاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی گمراہوں کے لیے ہادی اور مرشد کامل تھے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔